اور دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے پاکستان آئسولیشن کا شکار تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہم اب ایک سینٹرل لوکیشن بن چکے ہیں دنیا کے لیے. نہ صرف دنیا سے ہائی لیول ڈیلیگیشنز پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کی اکنامک پالیسی کی تعریف کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز آر اے اسٹوری ٹو ٹیل ان دیم سیلوز. اگر آپ دیکھیں اس دفعہ جو فرسٹ کوارٹر ہے فائنینشیل ایئر 2025 کا، 8.8 بلین ریمیٹنسز باہر سے آئی ہیں. سو یہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کا اعتماد ہے پاکستان کے اوپر، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی امپروو کر رہی ہے، پالیسی ریٹ نیچے جا رہا ہے، پالیسی ریٹ کے نیچے جانے سے انویسٹمنٹ انکریز کر رہی ہے، اور نہ صرف انویسٹمنٹ انکریز کر رہی ہے بلکہ انفلیشن جو ہے وہ آل ٹائم لو کے اوپر ہے، 6.9% کے اوپر. پروجیکشن یہ تھی کہ یہ 13% تک رہے گی، مگر کہاں پہ پچھلے سال کی 32% کی انفلیشن اور کہاں پہ اس سال اسی مہینے میں 6.9% کی انفلیشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹس آر اپ بائی 14%. آپ اگر فارن ایکسچینج ریزروز دیکھیں وہ بڑھ گئے ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹس دیکھیں تو وہ $3.2 بلین پہ پہنچ گئی ہیں. تو پاکستان's economy has a story to tell and it's a good story to tell. And I believe کہ اکنامک انڈیکیٹرز کی جو بہتری ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جیسے بلومبرگ ہے، بلومبرگ نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو ایمرجنگ ترین مارکیٹ ڈکلیئر کیا. اور جب آئی ایم ایف کی ایم ڈی بات کرتی ہیں، ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے جو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں وہ ایک اچھی اکنامک پالیسی کا نتیجہ ہے، تو یہ دنیا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز مان رہے ہیں کہ پاکستان از دی ڈیسٹینیشن فار انویسٹمنٹ. اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، وی آر اے ویری ایکٹیو پلیئر ان دا ریجن، وی ہیو اے ویری ایکٹیو رول ٹو پلے ان آر ریجن. اور جب ریجن کی بات آتی ہے تو آج ہمیں خوشی ہے کہ چین کے وزیر اعظم 11 سال بعد پاکستان تشریف لائے ہیں. لی چیانگ کا پاکستان آنا اور انویسٹمنٹ اور ٹریڈ پہ بات کرنا، بہت سارے بڑے منصوبے بھی، ان کی انوگریشن ہوگی ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کی طرف سے جو ہمیشہ دوستی کا ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھایا گیا ہے، وہ پہلا سی پیک ہو جس کے تحت $64 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی، پاکستان کے روڈ نیٹ ورکس کو ایکسپینڈ کیا گیا، 12 موٹر ویز اس دور میں بنی، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں گوادر پورٹ کو فعال کیا گیا، انڈسٹریل زونز بنائے گئے، اسپیشل اکنامک زونز بنائے گئے، انرجی سیکٹر میں بے شمار پروجیکٹس لگائے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ سی پیک فیز 1 کا ایک رول تھا، پرائم منسٹر کے حالیہ دورہ چین کے بعد سی پیک فیز 2 کا بھی ایک رول ہے جس میں بزنس ٹو بزنس ایگریمنٹس اور بزنس ٹو بزنس کوآپریشن کو بڑھایا جائے گا. مگر آج ایک بہت بڑا پروجیکٹ بھی انوگریٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بی ٹو بی کوآپریشن میں ہم سمجھتے ہیں کہ چینی کمپنیز کو، چینی جو فرمز ہیں ان کو بہت فائدہ ہے کہ اگر وہ اپنی انڈسٹری پاکستان میں سیٹ اپ کریں اور پاکستان سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں دوسرے ممالک کو. پاکستان میں کاسٹ آف پروڈکشن بھی لو ہے اور پاکستان میں ہم ان کو تمام سہولیات بھی دیں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا پوٹینشیل ہے. اور جہاں پہ یہ چین کے وزیر اعظم کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ سربراہان مملکت کا اجلاس ہے، ہیڈز آف گورنمنٹ کی سمٹ ہے. An event like this is happening in Pakistan after 27 years. 27 سال کے بعد ایک اس لیول کا ایونٹ پاکستان میں منعقد ہونے جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے، اعزاز کی بات بھی ہے، اور اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ پاکستان از دی ڈیسٹینیشن ٹو بی. تو جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی، ہمارا خواب تو یہ ہے کہ G20 بائی 2030، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویبل ہے. جس طرح ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے اور ان وفود کا پاکستان آنا، پاکستانی لوگ بہت ہاسپٹیلٹی میں یقین رکھتے ہیں، پاکستانی لوگ بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب آنے والے تمام مہمانوں کو ایک وارم ویلکم دیں گے. آپ نے دیکھا جس طرح اسلام آباد کو اور اس کے گرد و نواح کو سجایا گیا ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وی ہیو بین بلیسڈ بائی اے بیوٹیفل کیپٹل اسلام آباد وچ از سراؤنڈیڈ بائی دا ماگلا ہلز. اٹس اے کلین اینڈ گرین سٹی. دنیا کے بہترین کیپٹلز میں ہمارے کیپٹل کا شمار ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، جس طریقے سے اسلام آباد کو سجایا گیا ہے اپنے مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان آئے وہ پاکستان سے اچھی یادیں لے کے جائے اور باہر پاکستان کا ایک سافٹ امیج کیری کرے اور پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج کیری کرے. جہاں پہ وہ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، آج آپ نے یہاں کا میڈیا سینٹر دیکھا، مجھے بڑا فخر ہے اپنی ٹیم پر، اور میں جو ہماری انفارمیشن کی پوری ٹیم ہے لیڈ بائی میڈم سیکرٹری
امرین جان صاحبہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انفارمیشن گروپ میں ایک بہت مہارت رکھنے والی خاتون نے ایک دوسری مہارت رکھنے والی خاتون کو ریپلیس کیا. اور اس وقت ہماری اگر ویمن امپاورمنٹ کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، بیکاز ہمارا ایک بڑا وائبرنٹ انفارمیشن گروپ ہے اور ہم آئیز اینڈ ایئرز ہیں گورنمنٹ کی. ہم سب سے پہلے جو آئیڈیولوجیکل فرنٹیئرز ہیں اس پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی. تو جہاں پہ یہ بات درست ہے وہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس وقت 5 فیڈرل سیکرٹریز خواتین ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر. تو ہمیں فخر ہے اس بات پہ، اینڈ آئی ٹیک گریٹ پرائڈ ان دیٹ. اور بہت شکریہ، انہوں نے ایک ایفرٹ کو لیڈ کیا اور بڑی محنت سے کام کیا. اور میں پی آئی او صاحب جن کو میں کہتا ہوں کہ جو کام ان کو ایز آف یسٹرڈے کہا جائے تو یہ وہ بھی کر کے دکھا دیتے ہیں. نہ ان کو ٹائم لائنز دینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ ہمارے پہ دباؤ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی بہت، یہ آپ نے دیکھا کہ جو میڈیا سینٹر یہاں پہ سیٹ اپ کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو میڈیا کی فیسیلیٹیشن، جو ہمارے فورن جرنلسٹ آ رہے ہیں، مہمان باہر سے آ رہے ہیں، ان کو یہاں کے فیل ہوگا کہ واقعی ہم نے ایک اچھا ارینجمنٹ ان کے لیے کیا ہے. باقی بھی جیسی ممبر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں، بٹ